بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کے دن بہت سے اعمال پڑھے جاتے ہیں۔ اگر ان اعمال میں سے چند ایک اعمال کا میں ذکر کروں تو ان میں سورت کہف، ایسی مبارک سورت، ایسی برکت والی سورت جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ جمعۃ المبارک کے دن سورت کہف کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، سورت کہف کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور کی ایک لہر پیدا کر دیتا ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک ہوتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت اس کے ایک جمعہ سے لے کر گزشتہ جمعہ تک تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب وہ انسان اس دنیا سے انتقال کر جائے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا، اس دنیا کو خیر باد کر دے گا، تو جمعۃ المبارک کے دن سورت کہف پڑھنے کی برکت سے وہی نور اسے قبر میں عطا کیا جائے گا، اس قبر میں جس میں نہ تو کوئی روشنی ہے، نہ کوئی دیا ہے، نہ کوئی بجلی ہے، اندھیری کوٹری ہے۔ لیکن جو انسان جمعہ کے دن سورت کہف پڑھنے کا معمول بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن اور منور فرما دے گا، اور پھر بروز قیامت اسے وہی نور عطا کیا جائے گا جس کی برکت سے اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ، جو بندی جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر سے رزق کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے، ان کے گھر سے مفلسی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھنا کہ جمعے کا دن، یہ دن کوئی عام دن نہیں بلکہ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کی جاتی ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کر کے اس سے اپنی حاجات کو پورا کروایا جاتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، موجودہ دور میں دیکھا جائے تو ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے، چاہے وہ پریشانی چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ کوئی گھریلو لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی بیوی کے رویے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی جاب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی قرض کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، مقروض ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ مل جملہ ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے۔ تو ایسی حالت میں آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے اللہ کو پکاریں، اپنے اللہ کے در کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ یقین جانیں کہ جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی تمام پریشانیاں اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو وہ رب جو اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ فوراً آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر آپ کی تمام مشکلات کو آسان کر دے گا۔ عمل عرض کرنے سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کرے۔ جب آپ کمنٹ باکس میں ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے، کوئی دوسرا عزیز آئے گا اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کے لکھے ہوئے کو پڑھے گا، اسے بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ اس طرح یہ عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے اور زمینی آسمانی آفات کے آگے ڈال بن جاتا ہے۔ لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کرے۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سا نیکی کا عمل پسند آ جائے اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر دے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے اور کسی بھی جمعہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ عمل ہے 2 قرآنی دعاؤں کا۔ ایک دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ جب آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں اور اپنے رب کو اپنا وکیل بنا لیں تو یقین جانیں کہ وہ رب آپ کو اس پریشانی سے ایسے نکال دیتا ہے جس طرح مکھن میں سے بال کو نکال دیا جاتا ہے اور آپ کا ہر ناممکن کام ممکن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس دعا کو دعائے ابراہیمی بھی کہتے ہیں۔ جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے لگا تو آپ نے انہی کلمات کے ذریعے اپنے رب کو پکارا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے لاڈلے پیغمبر کے لیے سلامتی والی بن جا۔ تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ اس دعا میں اتنی طاقت ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسری دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ دعا ہے استغفار کی دعا۔ ایسی مبارک دعا، ایسی برکت اور فضیلت والی دعا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ دعا ہے۔ جب بندہ زمین میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، فریاد کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس حالت میں دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، آج یہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آیا۔ حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، پس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ دعا اتنی طاقت رکھتی ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، طریقہ آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ آج جمعے کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن کے کسی بھی حصے میں آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ پورے دن کے کسی بھی حصے میں تھوڑا سا وقت نکال لیں اور تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے اپنی تمام پریشانیوں کا تصور کریں۔ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ایک پریشانی ہے اس کا تصور کر لیں، ایک سے زیادہ پریشانیاں ہیں، تمام کا تصور کر لیں۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ وہ آپ 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو یا 5 مرتبہ پڑھو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس دعا کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بڑی محبت کے ساتھ اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں تو اس کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ان کلمات کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں آپ نے پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا مانگے۔ یقین جانیں کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، مگر آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔